پہلے بات کر لینا چاہیے، پہلے بات کر لینا یہ جب آپ ریگولر سے ایک منٹ کہاں جانا ہے ہم کو بڑھ کے ہاں آپ بولے آپ سے بات کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی بڑائی بیان کیا کرو۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی، اس میں حکمت کیا ہے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اللہ کی تسبیح کرنا کسی بھی وقت میں ہو وہ عبادت ہے، کسی بھی لمحے میں اللہ کا ذکر کیا جائے یہ ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے، مگر اللہ رب العزت نے خصوصی طور سے دو وقت کا ذکر کیوں فرمایا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کیا کرو۔ ان دو وقتوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کیوں فرمایا؟
مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں وقتوں میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. جو فرشتے انسانوں کا عمل لکھنے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں فجر کے وقت، وہ غروب شمس تک رہتے ہیں اور انسانوں کے اعمال کو تحریر کرتے رہتے ہیں. اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے، نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ فرشتے دنیا میں تشریف لاتے ہیں جو رات کی ڈیوٹی پہ مقرر ہیں. تو یہ دونوں وقت ایسا ہے کہ ان دونوں وقتوں میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. فجر کے وقت دن والے فرشتے بھی جمع رہتے ہیں اور رات والے فرشتے بھی رہتے ہیں، اور سورج کے ڈوبنے کے بعد دن والے فرشتے بھی اپنا ریکارڈ جمع کر کے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، اور رات میں جو فرشتے ڈیوٹی کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ بھی اس وقت جمع رہتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے ان دونوں وقتوں کا خصوصی طور سے ذکر فرمایا کہ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کرو، تاکہ تم اس وقت اگر اپنے رب کا تذکرہ کرو گے تو دن والے فرشتے بھی تمہاری نیکی کے گواہ ہو جائیں گے اور رات والے فرشتے بھی تمہاری نیکی کے گواہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور حدیث شریف میں یہ بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی آدم صبح میں اور شام میں میرا ذکر کیا کرو. اگر صبح کا آغاز میرے ذکر سے کرو اور رات کا آغاز میرے ذکر سے کرو تو اس کے بیچ میں اگر کچھ گناہ بھی سرزد ہو گئے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کی کفایت کروں گا. یعنی اول نہار کے ذکر کی برکت سے اور اول شب کے ذکر کی برکت سے بیچ کے لمحوں میں اگر کچھ گناہ سرزد بھی ہو گئے تو ذکر کی برکت سے اللہ پاک بیچ کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، اور آپ کا نام عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر پیش کیا جائے گا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اس لیے شیطانوں کا جو سب سے زیادہ اٹیک انسانوں پہ ہوتا ہے وہ انہی دونوں وقتوں میں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صبح کا وقت عام انسان تو سونے میں گزار دیتے ہیں، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے. 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک ہم اور آپ دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں، دنیا جہان کی خبریں دیکھتے ہیں. ایک ہمارے رشتہ دار تھے صوفی بہادر علی صاحب مرحوم. میں ان سے کبھی کبھی کہتا کہ کبھی کبھی ریڈیو بھی سن لیا کیجئے تاکہ دنیا جہان کی خبر کا پتہ تو چلے. تو ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اب تک اپنی خبر ہے ہی نہیں، میں دنیا والوں کی خبر کے چکر میں کیا پڑوں. سبحان اللہ. صوفی صالح تھے، صوفی تھے،
اور ہمارے علاقے کے جو سب سے بڑے شیخ ہیں شاہ تیغ علی رحمت اللہ علیہ، ان کے وہ مرید تھے۔ جیسے اس پورے خطے میں سراج ملت اور شمس ملت کے مریدین کثرت سے ہیں، ویسے ہی پٹنہ کے اس پار مظفر پور، سمستی پور، سیتامڑھی، ویشالی، ان ضلعوں میں سرکار سرکاہی کے مریدین ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ملتے ہیں۔ تو بڑا قیمتی جملہ فرمایا کہ مجھے اپنی خبر تو ہے ہی نہیں اب تک، تو میں دنیا جہان کی خبر کے چکر میں کیا پڑوں۔ اس لیے میں نہ ریڈیو سنتا ہوں، نہ ریڈیو سننے کی کوئی خواہش میرے دل میں۔ جہاں جس کمرے میں وہ رہتے تھے، دیہات کا علاقہ، وہاں پر انہوں نے تھوڑی سی زمین کھود رکھی تھی اور اس میں لکڑیاں، کبھی اوپلا، کبھی دھان کی بھوسی، وہ اس میں ڈال دی جاتی تھی اور رات بھر وہ جلتی رہتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وضو کر کے آتے، ٹھنڈک لگتی تو اسی پہ بیٹھ جاتے، عشاء کی نماز گھنٹوں بیٹھے رہتے اسی جگہ، فجر کی نماز کے بعد گھنٹوں وہیں پہ بیٹھے رہتے، ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی، اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اسی آگ کو تاپتے رہتے تھے۔ انتقال کے بعد ان کے ایک بیٹے گئے ہوئے تھے مدراس، چنئی کے علاقے میں کہیں وہ دوا علاج کے لیے گئے تھے۔ یہاں انتقال ہو گیا رمضان شریف کی 12-15 تاریخ کو۔ تو چاروں پانچوں بیٹوں میں چونکہ وہ سب سے زیادہ دیکھ ریکھ کرتے تھے، تو ان کے انتظار میں ان کی جنازہ لگ بھگ 60 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے رکھی گئی، مگر 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود ان کے جسم میں کوئی سختی نہیں، ہاتھ اسی طرح نرم تھا، جدھر چاہیں اسے گھما دیں، پاؤں اسی طرح نرم تھے۔ سبحان اللہ، ایسا لگتا تھا جیسے گھنٹے 2 گھنٹے قبل کسی کی موت ہو تو آدمی کا جسم جیسے نرم رہتا ہے، اسی طرح 36 یا 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم اسی طرح نرم تھا۔ ہمارے محلے کے امام صاحب تھے مولانا عبداللہ صاحب، ہیں ابھی باحیات۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے کہ اللہ نے اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ان کے جسم کو تر و تازہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں وقت بڑے اہم وقت ہوتے ہیں، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ اس وقت رات اور دن دونوں فرشتے جمع رہتے ہیں، اس لیے شیطان ان دونوں وقتوں میں آدمی کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ عام نوجوان سو کر وہ وقت گزار دیتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ، ہم جیسے لوگ موبائل میں وقت گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مگر اللہ پاک نے ان دونوں وقتوں کا ذکر فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں وقتوں کو صرف اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے۔ ابھی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات میں پڑھ رہا تھا۔ ان کے شیخ تھے باقی باللہ، نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے باہر ان کی قبر ہے، ایک عام قبرستان میں چھوٹی سی قبر ہے ان کی۔ لوگوں نے
संग मरमर वगैरह से कब्र को सजा दिया है, मगर न कोई इमारत है न उस पर कोई गुंबद है, मगर इतने बड़े बाफैज वली थे कि मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी, जिनका इंतकाल 1037 हिजरी में हुआ, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनका इंतकाल 1052 हिजरी में हुआ, जो दोनों अपने ज़माने के मुजद्दिद हैं। ये दोनों मुजद्दिद उन्हीं से मुरीद थे और उन्हीं से उन्होंने कसब फैज़ किया। समझ रहे? इतने बड़े दर्जे के वो बुजुर्ग थे, हजरत बाकी बिल्लाह। अभी मैंने पढ़ा मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी के बारे में, आपने शायद नाम इनका कम सुना हो। आला हजरत इमाम अहमद रजा की तजदीदी खिदमतों का तस्करा हम लोग ज़्यादा सुनते हैं कि चूँकि इस ज़माने में हमारा जो सामना होता है वो वहाबियों से होता है, और वहाबियत के दिफा में इमाम अहमद रजा ने बड़ी शानदार कोशिशें फरमाई हैं। मगर आला हजरत इमाम अहमद रजा से 200 साल पहले चले जाइए, जो अकबर और जहांगीर का ज़माना था। अकबर ने शिर्क की चीज़ों को आम कर दिया था। समझ रहे हैं? होली दिवाली में पूरा मुल्क सजाया जाता था। एक गैर मुस्लिम खातून से शादी की वजह से इस्लाम से वो तकरीबन दूर हो चुका था। आप कह सकते हैं कि वो मुर्तद हो चुका था। स्नान करने वो आगरा से यहाँ आता था, इलाहाबाद के संगम पर। जब सूरज निकलता था तो परस्तिश के लिए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। 4 पैर वाले जानवरों की बड़ी ताज़ीम करता था। उसने अपने ज़माने में ये कानून लगाया था कि कोई इसको ज़बह नहीं कर सकता। ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। नाम था मोहम्मद अकबर, मगर उसके काम गैर इस्लामी थे। उसने ये कानून लगा रखा था कि कोई भी मेरे दरबार में आएगा तो उसको सजदा करना पड़ेगा। सजदे ताज़ीमी करने के बाद ही वो कोई बातचीत कर सकता है। हम लोग एक दूसरे को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। उसने अपने ज़माने में ये कानून लगा रखा था कि किसी को सलाम करना हो तो कहो अल्लाह अकबर, यानी अकबर जो है वो अल्लाह है, ये कहकर आप एक दूसरे को सलाम करो। इस्लाम के खिलाफ उसने एक नया दीन गढ़ा था, दीन इलाही, जिसमें उसने इस्लामी शिआर पर पाबंदी लगा दी थी और शिर्क के कामों को उसने बहुत फरोग दिया था। अकबर के दीन इलाही को मिटाने के लिए जिन बुजुर्गों को अल्लाह ताला ने अपने करम से मुंतखब फरमाया, उनमें एक नाम मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी का था और दूसरा नाम उनके पीर भाई शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का था। समझ रहे हैं? आला हजरत इमाम अहमद रजा से 200 साल पहले इन्हीं दोनों बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाई है और अकबर के मुशरिकाना कामों से हिंदुस्तानी मुसलमानों को दूर रखने की कामयाब कोशिशें फरमाई। डॉक्टर इकबाल ने कहा, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे,
گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے تھی گرمی احرار۔ کہو سبحان اللہ۔ وہی مجدد الف ثانی، یعنی دوسرے ہزار کے وہ مجدد ہیں۔ 1000 تو گزر گیا حضور کے بعد، 1037 میں ان کا انتقال ہوا، لوگوں نے ان کو دوسرے 1000 سال کا مجدد کہا کہ اگر ہندوستان میں اکبر کے فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت کی تدبیریں کسی نے کی ہیں تو اس بزرگ کا نام مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہے۔ پنجاب میں ایک ضلع ہے سرہند، ایک قصبہ ہے سرہند، وہیں پر آج بھی آپ کا مزار ہے، انڈیا والے پنجاب میں۔ خیر، تو میں ان کی ابھی سوانح حیات پڑھ رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ نے یہ تاکید فرمائی تھی شیخ احمد سرہندی کو کہ تہجد کے وقت سے لے کر آفتاب کے نکلنے تک اس مرحلے میں کسی سے کوئی بات چیت مت کرنا، صرف اللہ کا ذکر کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا، جب تک سورج نکل نہ جائے، اور نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جب تک نماز اشراق نہ پڑھ لو، اس وقت تک دنیا جہان کی کوئی بات کسی سے مت کرنا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاکید کیوں فرمائی؟ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، فجر کا وقت یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ رزق بانٹنے والے فرشتے اسی وقت آتے ہیں، ان کی زبان پہ رہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو رزق لے کر جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اگر کوئی بندہ مومن وہ بھی یہی پڑھتا ہوا نظر آئے تو اللہ کے کرم سے اس بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے علماء کو خاص طور سے معاشی دشواریاں رہتے ہیں، 5000 7000 4000 لوگ یہ مشاہرہ عام طور سے طے کرتے ہیں علماء کا، تو عموماً تنگی رزق کی دشواری رہتی ہے علماء کے ساتھ۔ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ علماء کو خاص طور سے یہ پڑھنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کیونکہ رزق بانٹنے والے فرشتے یہی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی مومن یہی تسبیح پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں اپنے کرم سے اضافہ فرما دیتا ہے۔ کہے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں وہابیت جس نے پھیلائی، مولوی اسماعیل دہلوی، ان کے دادا کا نام تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1176 میں انتقال ہوا۔ یہ 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں یا 12ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے القول الجمیل فی سواء السبیل، ان کی کتاب ہے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ۔ اس میں لکھتے ہیں کہ امام محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ بہت ساری تسبیح کے جملے ہیں، مگر جو نور
میں نے ان تسبیحوں میں پایا وہ نور مجھے دیگر تسبیحات میں نظر نہیں آیا۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ جو نور مجھے اس میں نظر آیا وہ نور دیگر کلمات ذکر میں مجھے کم نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر کوئی 9 بجے 10 بجے سو کر اٹھتا ہو تو اسے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو رزق کے بٹنے کا وقت ہے اس وقت بیدار رہ کر اپنے رب کی عبادت بھی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ جو توفیق دے وہ تسبیح و تہلیل بھی پڑھ لے، تاکہ اللہ کے ذاکر بندوں میں اس آدمی کا بھی نام شامل کر دیا جائے۔ تو جو لوگ سوئے رہتے ہیں انہیں جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو جگے ہوئے رہتے ہیں انہیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رشیا کا ایک پادری ہے، اس نے 2 سال قبل یہ بات کہی کہ آخر زمانے میں پیغمبروں نے فرمایا ہے کہ دجال آئے گا، دجال، سمجھ رہے ہیں؟ کرشمہ دکھلائے گا، ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کے گھومے گا، کہے گا میرے اوپر ایمان لاؤ، تو جو اس کے اوپر ایمان لے آئے گا اس کو وہ جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اس کو وہ جہنم میں ڈالے گا، مگر جس کو جنت میں ڈالے گا وہ اصلی جہنمی ہوگا، اور جس کو وہ جہنم میں ڈالے گا وہ اصلی جنتی ہوگا۔ تو رشیا کے ایک پادری نے یہ بات کہی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کتابوں میں جس دجال کے آنے کی بات کہی گئی ہے اس سے مراد یہ موبائل ہے۔ ہم لوگ اس بات کو صحیح نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے پیغمبر نے تو اس کی ایک ایک بات ارشاد فرمائی، ایسی شکل ہوگی، ایسا ہوگا، کانا ہوگا، ایک ہی آنکھ ہوگی اس کی، ساری تفصیلات ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو ہم لوگ اس کی بات پر کو قبول نہیں کرتے جو رشیا کے پادری نے کہی، ہمارا ایمان اپنے پیغمبر کے ارشادات پر ہے، مگر اس سے یہ بات تو محسوس ہو سکتی ہے کہ یہ کتنا بڑا خطرہ انسانوں کے لیے ہے، یہ کتنا بڑا خطرہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ پادری بھی اپنے سماج کو اس کے خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، صبح کا وقت اللہ نے فرمایا کہ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی بڑائی بیان کیا کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیے، نماز پڑھنے کے بعد ورق 2 ورق صحیح مگر قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ امام احمد ابن حنبل نے اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا۔ امام احمد ابن حنبل، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، مولا تیری بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے قریب راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تلاوت و کلامی، میرے کلام کی تلاوت کرنا یہ مجھ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب جو کاروباری لوگ ہیں انہیں قرآن تلاشنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، انہیں محنت کرنی پڑے گی قرآن پڑھنے کے لیے، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنایا وہ بغیر کسی محنت کے جب چاہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس لیے انجینئر خوش نصیب نہیں ہے، ڈاکٹر بننے والا آدمی خوش نصیب نہیں ہے، بڑا کاروبار کرنے والے لوگ خوش نصیب نہیں ہیں،
اللہ تعالیٰ جس بندہ مومن کے سینے کو اپنے کلام مقدس کے نور سے روشن کر دیتا ہے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ جسے جتنا قرآن یاد ہو پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں تک تم پڑھتے پڑھتے پہنچ جاؤ گے جنت کا وہی مقام تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ ہم لوگ تو ایک ورق پڑھ کے رک جائیں گے، 2 ورق پڑھ کے رک جائیں گے، کسی کو 10 سورہ یاد ہے تو 10 سورہ پڑھ کر 10 منزل آگے بڑھے گا، مگر جسے پورا قرآن یاد ہے قرآن پڑھتا جائے گا، 6666 آیتیں تلاوت کرتا جائے گا، اور جنت کا وہ مقام جس کے اوپر صرف نبیوں کا ٹھکانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نبیوں والے درجے سے نیچے والی جنت میں حافظ قرآن کو رکھے گا۔ اس لیے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بناتا ہے نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بیٹا کو اپنا عالم ضرور بنائیے، اپنے کسی ایک بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بنائیے۔ آپ نوجوان ہو تو 4 روٹی کھائیں گے، بوڑھے ہوں گے تو 2 روٹی کھائیں گے، اور بوڑھے ہوں گے تو 1 روٹی بھی پانی میں بھگو کے کھانا پڑے گا۔ رزق کی ضرورت تو 25 سال 50 سال پڑتی ہے، مگر بیٹا اگر حافظ قرآن ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اہل جنت اور اہل محشر دیکھ کر رشک کریں گے، یہ کون نیکوکار انسان ہے کہ اللہ نے ایسا نورانی تاج اس کے سر پر رکھوایا ہے، اور اس کے وجود کو اللہ نے نورانی تاج سے منور فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ وقت زیادہ ہو گیا، 1:30 بجنے والے ہیں، لیکن ہمارے محمد حسین صاحب کی شکایت 1 آدھ سال سے چل رہی ہے۔ اگر میں 2 منٹ میں بات ختم کر دوں تو ان کی شکایت رہ جائے گی، اور ادارے کے ناظم اعلیٰ علی جناب محمد حسنین صاحب تشریف فرما ہے، کچھ اگر وقت زیادہ بھی ہوگا تو سنبھالنے کے لیے ہمارے ناظم صاحب کافی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو 2 وقت بہت قیمتی ہیں۔ سورج کے نکلنے سے پہلے کا وقت، اس وقت نیند کا حملہ ہوتا ہے، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اس وقت موبائل کا حملہ ہوتا ہے کہ انسان اس وقت میں اللہ کی عبادت نہ کر سکے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو دوسرا اسپیشل وقت ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے کا، وہ وقت ہمارا ہوٹلوں پہ گزر جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے نا ایسا؟ ہر آدمی ایک طرح کی فطرت ہماری بن گئی، جہاں شام ہوئی تو چلتے ہیں ذرا ہوٹل پر۔ ہم لوگوں میں بھی یہ بیماری ہے، طبیعت جب تھک جاتی ہے تو چلیے ذرا ہوٹل پر، کاروبار سے خالی ہو گئے تو چلیے ذرا ہوٹل پر، کوئی ملنے جلنے والا آ گیا چلیے ذرا ہوٹل پر چائے پی کے آتے ہیں۔ یہ وسوسہ جو دل میں ڈالا جاتا ہے ہوٹل پر، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ شیطانوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ وسوسہ رحمانی نہیں ہے، یہ الہام رحمانی نہیں ہے، یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ وہ آپ کو ہوٹل پہ لے جا کر اس وقت کو، آپ کے اس وقت کو وہ ضائع کرنا چاہتا ہے، یہ ٹائم اس کا کسی طرح گزر جائے، ہے نا میرے بھائیو؟ اس لیے جیسے رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان شریف سے پہلے ہم لوگ آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے دسترخوان بچھا کر افطار رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔
ایسا ہوتا ہے، کچھ نہیں تو درود شریف پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں تو چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تقریباً یہی عادت ہم لوگوں کو سال بھر بنانی چاہیے۔ سورج ڈوبنا ہے 6:40 پر، آدھا گھنٹہ پہلے اپنے کمرے میں آ جائیے، اپنے دروازے پہ بیٹھ جائیے۔ لا الہ الا اللہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے، استغفر اللہ ربی ہر مسلمان کو یاد ہے۔ ہوٹل یہ شیطان کی آماج گاہ ہے، وہاں سے دور ہٹیے، اپنے دروازے پر، اپنے کمرے میں، اپنی دکانوں میں سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے، اور جو توفیق ملے مگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مغرب سورج کے ڈوبنے تک کا وقت گزاریے، پھر نماز پڑھ کر دیگر چیزوں میں مشغول ہوئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندو، اے بنی آدم، صبح کا وقت اور شام کا وقت میرے ذکر میں گزارو، بیچ کے وقت کے لیے میں کفایت کروں گا، بیچ میں اگر کچھ کوتاہیاں بھی ہوں گی تو اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک لمحہ، کہ انسان جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا جو حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ عصر سے لے کے مغرب کے بیچ میں وہ ٹائم ہوتا ہے۔ بہت سارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے ممبر پر، اس وقت سے لے کے خطبہ ختم ہونے کے بیچ میں رہتا ہے۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ فجر کے بعد وہ وقت رہتا ہے، مگر حضرت فاطمہ زہرا کا یہ موقف تھا کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے اور عصر کے بعد مقبولیت کا وہ لمحہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی باندی کو یہ فرما رکھا تھا کہ باہر کھڑی رہو، باہر بیٹھی رہو، اور سورج پر جب نظر جمنے لگے تو مجھے آ کے بتانا۔ جب نوکرانی خادمہ آ کر عرض کرتی، حضور سورج پہ نظر جمنے لگی، تو کھانا پکانا، جو بھی گھریلو کام کاج ہوتے سب چھوڑ کر اس کمرے میں تشریف لے جاتی جس کمرے میں آپ نے عبادت کے لیے جس کمرے کو مختص فرمایا تھا، اور اس وقت سے لے کر مغرب کی نماز تک وہیں بیٹھ کر خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتی رہتی۔ سورج ڈوب جاتا، مغرب کی نماز پڑھ لیتی، تب وہاں سے ہٹ کر اپنے گھریلو کام کاج کو وہ انجام دیا کرتی۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها۔ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی پاکی بیان کیا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ دو اسپیشل وقت ہیں، ڈوبنے سے پہلے اور نکلنے سے پہلے۔ میرے بھائیو، بہت سارے بزرگوں کا آپ یہ معمول دیکھیں گے، اور یہ معمول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ہے، یہ معمول اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضور صدر الشریعہ کا ہے، یہ معمول حضور صدر الشریعہ کے خلیفہ حضور حافظ ملت کا ہے،
اور یہ معمول حضور حافظ ملت کے فیض یافتہ حضور نصیر ملت کا ہے نا. فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی 2 رکعت پڑھنے تک مصلی پہ بیٹھے رہنا، مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا جو آپ کو یاد ہو، اور جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت پڑھ کر ناشتہ یا گفتگو یا کسی کام کے لیے متوجہ ہونا. یہ کیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے وقعد علی مصلاہ، اور اپنے مصلا پہ بیٹھا رہے، وَيَذْكُرُ اللَّهَ تعالی، اور اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے اور 2 رکعتیں نماز اشراق پڑھ کر وہاں سے ہٹے، تو رجع بحجۃ وعمرہ، وہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لے کر وہاں سے ہٹا. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیو، وہاں والا حج وہ تو بڑے خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے، 4 لاکھ 3.5 لاکھ روپے خرچ کریں تب جا کر وہاں والا حج نصیب ہوتا ہے. مگر یہ حج تو روزانہ آپ کر سکتے ہیں. مگر یہ حج کریں گے تو نعرہ نہیں لگے گا، یہ حج کریں گے تو جلوس نہیں نکلے گا، یہ حج کریں گے تو سیلفی نہیں بن پائے گی، یہ حج کریں گے تو شور نہیں ہوگا کہ فلاں حاجی صاحب حج کر کے لوٹے ہیں، چلو ذرا سا ہاتھ چوم لیں ان کا. مگر یہ حج وہ ہے کہ سبحان اللہ، وہ حج مقبول ہو کہ نہ ہو، مگر یہ حج اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. رجع بحجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، وہ مکمل ایک حج لے کر اور ایک عمرہ کا ثواب لے کر اپنے مصلی سے ہٹا کرتا ہے. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. مگر اس کے لیے نفس پر آپ کو قابو پانا پڑے گا. شیطان بڑا ذہین ہے، کبھی آپ کے دل میں خیال ڈالے گا، کرے فلاں کو پیسے کے لیے کہنا تھا ذرا بات کر لیں. کبھی آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، ارے آج دودھی جانا تھا ذرا سا بات کر لیں مولانا نور عالم صاحب سے. کبھی آپ کے دل میں خیال ڈالے گا، مدرسہ جانا ہے ابھی تک ہم تیار نہیں ہوئے، کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالے گا تاکہ یہ بندہ یہاں سے ہٹے اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب جو ملنے والا ہے اس کو کسی طرح وہ نعمت اس کے ہاتھ سے کھینچی جائے. کبھی یہ وسوسہ، کبھی وہ وسوسہ، کبھی وہ وسوسہ ڈال کر آپ کو وہاں سے ہٹائے گا. مگر جو اپنے نفس پہ قابو پا کر وسوسے سے بھی بچا رہا اور اس شر سے بھی بچا رہا، ترمذی کی حدیث ہے، انشاءاللہ وہ ایک حج اور ایک عمرہ لے کر اپنے مصلی سے واپس ہوگا. کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرفان اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں ہے نا. اچھا شیخ، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں. یہ توفیق کسی کسی کو ملتی ہے، یہ توفیق بڑے خوش نصیبوں کو ملتی ہے. اللہ کا جب کسی بندے پر خاص کرم ہوتا ہے تب یہ توفیق اسے ملا کرتی ہے. جس زمانے میں دارالعلوم قادریہ نوریہ میں
ہم لوگ رہتے تھے، حضور نصیر ملت مبارک پور سے تشریف لاتے اور ان کا یہ معمول دیکھتے تھے تو اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ بیٹھے رہنے میں مقصد کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے۔ مگر اب جب شعور کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہیں تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ بزرگوں کے معمولات میں برکتیں کیا ہیں، بزرگوں کی زندگی کا انداز کیا ہے۔ میرے بھائیو، جو بندہ اللہ کے ذکر سے جتنا شوق رکھے گا اس کی محبت انسانوں کے دل میں اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو تو استغفار کرو، وہ تمہارے کسی گناہ کی نحوست ہے کہ لوگ نفرت کر رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے کسی عمل خیر کو قبول فرما کر بندوں کے دل میں تمہاری محبت پیدا فرما دی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ عالی جناب محمد حسین صاحب اور ان کے صاحبزادے مرتضیٰ صاحب نے بڑے شوق اور بڑی محبتوں سے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرما کر ان کو دین پر، شریعت پر، ہم سب کو دین پر، شریعت پر عمل کرنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔